اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید، علام الغیوب وستار العیوب، خالق الخلق ومنزل القطر، مدبر الامر، رب السماء والارض والدنیا والآخرہ، وارث العالمین وخیر الفاتحین، الذي من عظم شأنه انه لا شيء مثله، تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته، وكر كل شيء قراره لهيبته، نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اور آسمان سے پانی کو برسانے والا ہے، زمین سے انگوری کو نکالنے والا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو کوئی اور اس طرح کے کام نہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی نے اس طرح کے کام کیے ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو رب العالمین ہے، پورے جہان کو، پورے جہانوں کو پالنے والا، ان کا پالنہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے ہر مخلوق کو خلق کرنے کے بعد ان کے لیے ہدایت کا بندوبست خود کیا، تاکہ یہ مخلوق اپنی زندگی کی، اپنے وجود کے مقصد کو پورا کر سکے اور اپنے مقصد سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب اس نے کسی چیز کو بنایا تو اسے ضائع نہیں ہونے دیا، اس کے فضول رہنے نہیں دیا، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت، اس کا فائدہ، افادیت، برکت رکھی، تاکہ یہ وجود میں آنے والی چیز اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند رہے اور اپنے مقصد کو بھی پورا کرتی رہے۔ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بھی پروردگار نے ہدایت کا پورا نظام دیا، اس کو عقل دیا، شعور دیا، اس کی فطرت میں، طینت میں، جبلت میں پروردگار نے ہدایت رکھی، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے ظاہری طور پر بھی، خارجی طور پر بھی ہدایت کا بندوبست انبیاء، رسول اور ان کے خلفاء کی شکل میں کیا، تاکہ یہ انسان دنیا کی چمک اور دمک میں گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے، تاکہ اس کی دین بھی، اس کی جو دنیا ہے وہ بھی سنورے اور آخرت بھی اس کی سنورتی رہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً سید الانبیاء ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو کہ جو ہمارے لیے رہنمائے برحق ہیں، اور ہمارے لیے ان کی سیرت ایک بہترین اسوہ ہے، جس کو دیکھ کر، جس کے اوپر چل کر ہم دین و دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر کہ جو نبی کی سیرت، نبی کی تمام طریقے اور نبی کی شریعت پر پابند رہے، اور انہوں نے نبی کی شریعت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ وہ آئمہ ہدا، وہ بدر الدجا، وہ بہترین جو ہمارے جو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ان پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اپنے آپ کو، حاضرین کو تقوی الہی کی وصیت کروں گا۔ تقوی یہی ہے کہ ہم ماحول کے مطابق ذمہ داریوں کو پہچانیں، حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے ہمتاً تیار رہیں، کوشش کریں کوئی غفلت نہ ہو،
کوئی کسی قسم کی اس کے اندر ڈھیل نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ لہٰذا آج کے اس دور کے اندر جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں۔ فتنے کا دور ہے، ہر شخص جو ہے وہ آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آگ بجھانے والا کوئی نہیں ملتا، آگ کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ملتا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کروانے کے لیے کبھی مذہب کے نام پر، کبھی محبت کے نام پر، کبھی زمین کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر وہ ایک جھگڑا کرنے یا کرانے کے لیے تیار ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا انسان تو ہے ہی جھگڑالو، جھگڑا کرتا ہے، لیکن اچھا انسان کون ہے کہ جو اگر اس قسم کے معاملات ہوں وہ اپنے رب کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ فتنوں کے دور کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ کوئی ظالم ہمارا استعمال نہ کر سکے۔ ہم اگر مظلوم کی حمایت نہ بھی کر سکیں تو کم از کم ظالم کی حمایت تو نہ کریں۔ ہم اگر کسی بھی جو ہے وہ محروم کی اگر ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ظالم ہے، جو اس کو ظلم کرنے والا ہے، اس کی بھی ہم کسی قسم کی تائید نہ کریں۔ لہٰذا یہ فتنوں کے دور کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا، اور خصوصاً جو مذہبی فتنہ اس وقت اٹھا ہوا ہے اور مذہب کے نام پر جو مختلف قسم کے ہمارے اوپر چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اپنے آپ کو نیچا رکھنے کی ضرورت ہے، جذبات سے کم عقل سے کام لینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارا دین تو بہت فلیکسیبل ہے، بہت زیادہ ہی اس کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حالات کے مطابق اپنے معاملات کو سیدھا رکھو۔ آپ کے لیے آپ کی جان، عزت، مال، آبرو محترم ہے، اس کو خام خواہ داؤ پہ نہ لگاؤ۔ خام خواہ کی چیزوں کے اوپر جو شیطان لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کے اندر آ کر اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو۔ کوشش کرو اپنے ایمان کو، اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلو کہ فتنہ نہ ہو، لیکن انسان اپنے حق سے بھی محروم نہ ہو جائے۔ حق کو بھی نہ چھوڑو، لیکن یہ کہ دوسروں کے بھی حق کو آپ استعمال نہ کرو۔ اگر آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ کو تحفظ ملے، آپ کے دین کو تحفظ ملے، آپ کی شریعت کو تحفظ ملے، آپ کے تمام آپ کے جو مذہب ہے اس کو احترام ملے، تو پھر ہمیں دوسروں کے مذہب کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ بات سمجھنی ہوگی۔ یہ بات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا تو پھر دیر ہو جائے گی، پھر جو ہے پانی سر سے گزر جائے گا۔ احترام احترام احترام۔ ہمارے رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم، میں کہ تمہیں خبر دوں کہ عادل کون ہے، سب سے بہترین عادل بندہ کون ہے؟ کہا کہ عادل وہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ ہم یہ تو کہیں جی ہمارے مذہب کا احترام کریں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو پھر دوسرے کے مذہب کا احترام کدھر جائے گا؟ ان کی توہین کا حق تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ پھر ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بھی منع کیا، ہمارے ائمہ نے بھی منع کیا، اور ہمارے جو ہے وہ علماء نے بھی فتاویٰ دیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے اوپر یہ دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو پرکھنا ہوگا۔ حقائق کو بھی بیان کریں لیکن اس طرح سے کہ وہ حقیقت لگے، توہین نہ لگے، توہین نہ ہو کسی کی، حقیقت بیان کریں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی فرمایا تھا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے والے بنو۔ جب اہل شام کو آپ کی کچھ فوج کے لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی تو آپ نے منع کیا، نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم گالیاں والے ہیں ہی نہیں، ہماری یہ فطرت ہی نہیں، ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف جانے کی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علمی خزانہ نہ ہو، معرفت نہ ہو، قرآن نہ ہو، نہج البلاغہ نہ ہو، صحیفہ سجادیہ نہ ہو، ان کے پاس حدیثوں کے خزانے نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، وہ لگے رہیں جس جگہ پہ لگے رہے، لیکن ہمیں تو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے پاس تو اتنا مواد ہے، اتنی چیزیں موجود ہیں، اتنی تفسیر موجود ہے، قرآن مجید کی ابھی تفسیر ہی ہم بیان نہیں کرتے۔ ہمارا بھی تو اپنا دیکھیں نا المیہ ہے کہ ہم اپنی مجالس میں قرآن کی تفسیر شروع کر دیں تو میرے خیال میں صدیاں ختم ہو جائیں گی، قرآن کی تفسیر ہی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کی اپنے جو اس کے مفاہیم معانی ہیں، جو اس کے مطالب ہیں، ان کی گہرائیوں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ان کے مطالب کو عام کریں لوگوں تک، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کریں۔ جب قرآنی لوگ بنیں گے، جب ہم اسی کی تفسیر کو، تشریح کو ائمہ ہدیٰ کی مستند فرامین کی روشنی میں بیان کریں گے۔ مستند کا لفظ یہ میں رکھنا ہے آپ نے،
ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں، جیسے آزادی کا نعرہ لگا دیتے ہیں. اب کس سے آزادی ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن نعرہ اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے آزادی آزادی آزادی. کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی نعرے ہیں. او جی میں جی مولا کے فرمان سے ثابت کروں. بھی مولا کا فرمان جب ثابت ہوگا تو سر آنکھوں پر، لیکن نبی کا، امام کا، مولا کا فرمان ثابت ہو ہمارے سر آنکھوں پر، ہماری جانیں قربان. لیکن اگر کوئی درمیان میں شیطان آ کر ان کے نام پہ فرمان گھڑ گیا ہے تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ تو پھر قرآن کے سامنے رکھ کے ہم ان مطالب کو دیکھیں گے. اس لیے کہ یہ فرمان بھی ہمارے مولا کا ہے جو سب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہماری طرف سے منسوب کرے تو قرآن کے سامنے پیش کر کے دیکھ لینا. اگر قرآن کے مطابق ہو تو سمجھو ہم نے کہا ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو سمجھو ہم نے نہیں کہا ہے. یہ درمیانے لوگ ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں اور فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت بڑھاتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو سمجھیں، سمجھائیں، دل میں بڑا کر کے گنجائش پیدا کر کے ایک دوسرے کی بات کو سنیں. ان کا بھی احترام ہوگا، ہمارا بھی. لیکن ہم نے جب بیان کرنا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ مجادلہ بھی کرو تو احسن طریقے سے کرو، اچھے طریقے سے دلیل بیان کرو. چاہے آپ نے جواب دینا ہے تو دلیل اور اچھی دلیل بیان کرنے کی کوشش کرو، اہانت اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے ہمارے سامنے آج کل کی جو اوکیزن ہے 7 صفر المظفر کا جو دن ہے، اس میں 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے بھی روایت ملتی ہے، اور دوسری ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ ان کی ولادت بھی 7 صفر کو ہوئی ہے. بہرحال ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے سامنے تو یہ چیز موجود ہے کہ امام چاہے وہ ہو یا یہ ہو، کسی کی بھی ولادت ہو یا شہادت ہو، کسی کا بھی کوئی بھی مناسبت ہو، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اس امام کے پیغام کو دیکھیں وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا زندگی کا. جو پوری زندگی اس نے گزاری ہے تو وہ کس مقصد کے تحت گزاری ہے اور ان کا پیغام کیا تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، یا بنی لا تؤاخی احدا حتی تعرف مواردہ ومصادرہ. اے میرے بیٹے کبھی کسی کو اپنا بھائی نہ بنانا جب تک تجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ آتا کہاں ہے اور جاتا کہاں ہے. ہمارے یہاں دوستیاں ہوتی ہیں، بھائی برادری ہوتی ہے، ایک تو ہے خونی رشتے، وہ تو بدل نہیں سکتے. اس میں بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم خونی رشتہ ہو، محبت ہو، بیٹا بھائی بھتیجا کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ بھی ہم یہ سلوک نہ کریں یا ایک طریقہ اختیار نہ کریں، نہ اتنی محبت کریں کہ اس کے گناہ میں شریک رہیں، کہ اس کو ہماری محبت اس کو گناہ پہ جرأت دے دے، نہ اتنے دور ہو جائیں کہ وہ بیچارہ ہماری محبت اور ہماری چیزوں سے محروم ہو جائے. سلام دعا کی حد تک واجب ہے، اس کے بعد آپ کیجئے. یہ رشتہ داروں کی. باقی بھی ہم جب دوستیاں کرتے ہیں، معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تو دوستی بھی کرنے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آنا جانا کدھر ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو تجھے اچھا بنائے گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر آپ کو بھی برا بنائے گا. کسی کو بھی بھائی نہ بنانا مگر یہ کہ جب تک تجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہاں بیٹھتا ہے اور کہاں آتا اور کہاں جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ پھر جب بھائی بنا لو، پھر کیا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے ورضیت العشرہ، اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص، اس کا خاندان اچھا ہے، اس کی تربیت اچھی ہے، وہ بھائی اچھا ہے، وہ سلوک کرنے والا ٹھیک ہے، اس کے خاندانی بھی معاملات ٹھیک ہیں، اس کے والدین بھی شریف ہیں، وہ خود بھی شریف ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فآخِهِ عَلَىٰ إِقَالَةِ الْعَثْرَةِ وَالْمُعَاسَاةِ فِي الْعُسْرَةِ. پھر اس کو بھائی بناؤ. اس طرح کا بھائی. کون سا بھائی؟ ایسا بھائی بناؤ کہ جب اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اس کی پریشانی میں مدد کرنا، اور جب اس کو تنگی ہو تو اس کی تنگی میں اس کے جا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کرنا. یہ ہے پھر برادری، یہ ہے بھائی پن جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے پھر دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس حوالے سے ہمیں وہ کچھ صفات بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک چیز جو اس صورت میں بڑی واضح طور پر امام فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، اس کی کچھ خصوصیات تھیں. یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے اپنے بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے لوگوں میں.
کیا فرماتے ہیں؟ کان من اعظم الناس فی عینی، وہ میری آنکھ کا تارا تھا، وہ بہت بڑی مرتبت اور منزلت والا تھا امام کی آنکھ میں، ٹھیک ہے نا، امام جسے کہہ رہا ہو، اور یہ معصوم کی بات نہیں ہو رہی، عام بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ عام بندوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو امام کی بھی محبت کے جو ہے وہ طلبگار بن جاتے ہیں، امام ان کے طلبگار بن جاتے ہیں، امام ان سے محبت کرتے ہیں۔ کا وکانا راسو ما عظم به فی عینی صاغر الدنیا فی عینہ، اور وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے پسند تھا؟ کہا کہ وہ ایسا شخص تھا کہ جس کی نظر میں دنیا بڑی حقیر تھی، دنیا یا چار ٹکوں کے پیچھے یا دنیا کی جو وہ لذت کے پیچھے وہ اللہ کو نہیں بھول جاتا تھا، وہ لوگوں کو نہیں پیچھے کر دیتا تھا، وہ تکبر نہیں کرتا تھا، دنیا اس کے نظر میں حقیر ہوتی تھی۔ اور کیا کرتا تھا کہ اس قسم کے معاملات تھے، وَكَانَ لَا يَشْتَكِي، کبھی وہ شکوہ نہیں کرتا تھا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں تو بیمار ہی رہتا ہوں، میں تو پتہ نہیں، ہر وقت اللہ کا شکوہ کرنا، اللہ سے ہی ناراض رہنا۔ کسی کے ساتھ مشکل بیان کرنا اور چیز ہوتی ہے کہ چلیں وہ بھائی ہے اسے مشکل بیان کر کے میں مدد لے کر یا کوئی مشورہ کر رہا ہوں، مشورہ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکوہ کرنا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، پتہ نہیں اللہ نے میرا گھر کیوں دیکھ لیا ہے، پتہ نہیں اللہ میرے یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے دنیا دار شخص جو ہے وہ کبھی دینی بھائی نہیں بن سکتا، ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنا بھائی بنائیں، یعنی بھائی وہ کہ جو واقعاً بھائی ہو، یعنی جس کی نظر میں دنیا حقیر ہو، دنیا کے معاملات حقیر ہو۔ یعنی دنیا کے کیا مطلب دنیا حقیر ہو؟ دنیا حقیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حرام کردہ چیزیں اس کے لیے حرام ہوں، حرام کے پیچھے اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا اخلاق، اپنا جو ہے وہ کچھ بھول نہ جائے، اپنے اللہ کو نہ بھول جائے، بلکہ دنیا ویسے دنیا کمانے والا ہو لیکن حلال طریقے سے، عزت کمانے والا ہو لیکن بہترین طریقے سے، اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنے جو ہے وہ حلال طریقے سے، اپنی جد و جہد کے ساتھ، تو ایسا شخص بہترین آدمی ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں جس کی طرف ہمارے جو ہے وہ امام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے۔ ایک جو اس کی خصوصیت بڑی امام نے اس کے حوالے سے ہمیں متوجہ کیا، فرماتے ہیں کان اذا عرض له امران، کبھی کبھار اس کو دو معاملے اگر مل جائیں، ایک یہ بات ہے اور یہ ایک بات ہے، لا یدری ایہما اقرب الی ربہ، اس کو یہ نہیں پتا ہو کہ اللہ کے نزدیک کون سا معاملہ ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ معاملہ کون سا قریب ہے، اللہ کے قریب کون سی بات ہے، دو معاملے اس کو پتہ نہ چل رہا ہو، کہتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے، نظر اقربہما من ہواہ فخالفہ، کہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب سے اللہ کے نزدیک وہ معاملہ ہوگا جس میں میری نفس کی چاہت نہیں ہوگی، یعنی دو چیزیں، ایک کو میرا دل پسند کر رہا ہے لیکن ایک اللہ کے نزدیک مجھے اس لیے لگ رہی ہے کہ وہ اس میں میرا دل تو نہیں کر رہا لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہتا ہے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا جس میں میری مرضی ہے لیکن میں وہ کروں گا جس میں اللہ کی مرضی ہے۔ یہ چیزیں ہیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ابھی ہمیں اپنی ذات سے نکل کر دوسرے معاملات میں آنا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاملات ایسے یہ لوگ ہمیں ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی بل کے نام پہ، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی محبت کے نام پہ، کبھی توہین کے نام پہ۔ خدا را ایک عام مسلمان اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہم سوچیں سمجھیں، ان سازشوں کا شکار نہ ہوں، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، ان چیزوں کو بالا جو ہے وہ ہمیں صرف نظر کر کے آگے ہمیں نکلنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ کی ایک ہوا ہے جس میں خام خواہ عام مسلمانوں کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں ایک اپنا اسلوب تیار کر لینا چاہیے، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے اچھے علماء موجود ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کر یہ سب چیزیں معاملات واضح کر سکتے ہیں۔ توہین ایک ایسا موضوع ہے، یہ میں بڑے واضح طور پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، توہین ہر دور میں عرفی چیز ہے، ہر دور کی ہر علاقے کی توہین اپنی اپنی ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس، اس کا معیار، اس کا جو ہے وہ ہر علاقے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس علاقے کے لوگوں کو یا اس علاقے کی ثقافت کو یا ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے توہین کی تعریف کرنی چاہیے، اور وہ پھر کام نہیں کرنا چاہیے جو اس توہین کے زمرے میں آئے۔ یہ ایک پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے اماموں کو ذکر کو چھوڑو نہیں، کسی کے ذکر کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے اور یہی پیغام ہے سب کا۔
اور اگر کوئی مل بیٹھ کے ہمارے اماموں کا ذکر سننا چاہتا ہے تو اس کو سنائیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کے ذکر کو اس طرح سے کریں کہ وہ اس میں توہین کا پہلو ان کو لگے یا کسی اور کو لگے۔ لہٰذا اس معاملے میں اپنے اس موقف کو واضح طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس قسم کے ماحول کو اپنے عرف کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایسے معاملات و اقدامات کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کی دل آزاری یا تو ہو ہی نہ، تو یا پھر اس کے سامنے اس کو دلیل دے کر اس کو بتایا جائے کہ ہمارا مقصد دل آزاری نہیں بلکہ حقیقت کو بیان کرنا ہے۔ جب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوسرے برادران کے ساتھ، اپنے برادری کے ساتھ ایسے معاملات طے کر لیتے ہیں تو یہ معاشرہ امن کی طرف اور محبت کی طرف اور ایک بہترین بلندی کی طرف اور ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے گا۔ پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، پھر اس کو دوسروں کی، دشمنوں کی، خارجی طور پر لوگوں کی سازشوں کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے ہی فتنے کی آگ میں جل گئے تو یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ ہمیں پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہمیں ارباب حل و عقد کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، اختیار والے ہیں، قبضے والے ہیں، قدرت والے ہیں، علم والے ہیں، بڑے بڑے جو موجود ہیں، اس کے اوپر فوری طور پر بیٹھنا ہوگا، بیٹھ کر اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔